اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اگر آپ کی امت میں کوئی بندہ مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی اتباع کرے، آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے، آپ کے نقش قدم پر چلے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں دوسری آیت میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، تو اسی کو دیکھ کر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے زندگی میں اللہ کے احکامات ہوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقے ہوں، اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنی مقصد زندگی بنایا ہے اور شاید آخرت ہمارے لیے ضرورت زندگی بن چکی ہے، حالانکہ دنیا کو ہم نے اپنی ضرورت زندگی بنانی ہے۔ اپنی ضرورت کے مطابق اپنا وقت گزارنے کے لیے ہم نے دنیا پر فوکس کرنا ہے، لیکن اصل ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی، اور اللہ کی رضامندی ہمیں تب مل سکتی ہے جب ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک سنتوں پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، تو اللہ نے کامیابی جو ہے نا اپنے دین میں رکھی ہے۔ یہ دین، یہ نام ہے اللہ کے حکموں کا اور آپ علیہ السلام کے مبارک طریقوں کا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ عملی طور پر کر کے دکھایا کہ دنیا کو انہوں نے ٹھکرا دی اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے جانوں تک کو فدا کر دی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے اہل و عیال کی پرواہ نہیں کی۔ جہاں اللہ کا حکم آیا سر تسلیم میں خم کر دیا انہوں نے۔ آپ صحابہ کی زندگیوں پہ نظر دوڑائیں گے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نبی کے پیارے صحابی ہیں۔ وہ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، تو چونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوا، جس کی وجہ سے وہ کافر اور وہ ظالم جو ہے ان کے اوپر طرح طرح کی تکلیفیں ان کو دے رہا تھا۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا بہت بڑا ظالم دشمن تھا، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر دوپہر کے ٹائم پہ ان کے سینے کے اوپر بہت بڑا چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اتنے بڑے ظلم صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر ہوئے، لیکن ان کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، احد احد احد، یہی رٹ لگا ہوا تھا۔ تو یہ ان کا محبت تھا، ان کی محبت تھی، ان کا عشق تھا اللہ کے ساتھ۔ آج اگر دنیا میں ہم دیکھیں کہ ہماری اگر دنیا میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کسی سے عشق ہو جاتا ہے، تو ہم اس کا نام بار بار لیتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، اس کا نام لے کر ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو اسی طرح صحابہ نے اللہ سے محبت کی تھی، اللہ کے محبوب نبی سے محبت کی تھی۔ وہ ہر وقت بس ان کے زبان پہ یہی ہوتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کا نام۔ جب ان کا حکم آیا سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور کے حکم کے مطابق زندگی گزار دی، اللہ کے محبوب نبی کی محبت میں زندگی انہوں نے گزار دی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے ظلم ہو رہا تھا تو صرف کفار کا یہی مطالبہ تھا، آپ احد احد کہنا چھوڑ دیں، لیکن نہیں، انہوں نے ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیفوں دے کر ان کو آزاد کیا۔ پھر ایک عرصہ تک انہوں نے مدینے میں زندگی گزار دی، پھر یہاں سے انہوں نے جہاد کی نیت سے ہجرت کی، کافی عرصہ بار رہے۔ تو ایک دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے خواب میں آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بلال تم بے وفا ہو گئے، تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو صبح جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی وہ دوڑتے ہوئے مدینہ شریف تشریف لائے۔ تو جیسے ہی مدینہ شریف تشریف لائے لوگوں کو پتہ چل گیا بلال آ گئے۔ تو حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے اصرار کیا، چونکہ وہ لاڈلے تھے اللہ کے محبوب نبی کے، تو ان لاڈلوں کی بات کو منع نہیں فرمایا اور انہوں نے اذان دینے کی استدعا کی۔ حضرت بلال نے یہ استدعا قبول فرمائی اور انہوں نے جو ہے پھر اذان دی، اور جیسے ہی اذان کی آواز مدینے کے گلیوں میں پہنچی تو لوگوں میں ایک کوہرام سا مچ گیا۔ وہ گھروں کو چھوڑ کر دوڑتے ہوئے
بچے، بڑے، بوڑھے، عورتیں دوڑتی ہوئی آ گئیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آذان کی آواز سن کر۔ تو یہ تھا صحابہ کا عشق اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو اسی طرح ہمیں اپنی زندگی اللہ کے حکموں کی طرح مطابق زندگی گزارنی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے مطابق، انشاءاللہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو سب مومن مسلمان بھائیوں سے سب سے گزارش ہے کہ ہم کوشش کریں 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنی زندگی کے اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں، نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں کے مطابق۔ تو کوشش فرمائیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر کسی کو سکھ نہیں دے سکتے تو کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو ان کو غم نہ دیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سنتوں کی مبارک زندگی مطابق گزارنے کی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔